یزید کی کوئی ایک بات ہو تو بیان کرے، اسی لیے امت میں کوئی اس طرف نہیں گیا، چاروں ائمہ کے متبعین کوئی نہیں گیا۔ یہ تو اب کل کے کہیں لفظ چھوکرے اور لونڈے، انہیں دو باتیں مل گئی، یزید قسطنطنیہ، یار کدھر قسطنطنیہ میں گیا؟ ہمیں بھی بتاؤ نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیسر کا شہر جو فتح کریں گے، کیسر کا کون سا شہر تھا پہلے تو یہ طے کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ کیسر کا شہر استنبول تھا، اور ہمس کہاں گیا؟ وہ تو دارالحکومت تھا کیسر کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو کیسر کے شہر پہ پہلا حملہ ہوگا وہ لوگ بخشے ہوئے۔ جی یزید پہلے لشکر میں کہاں شامل تھا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، پہلا لشکر جو تھا اس میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا تھا کہ ہم بخشے گئے، ہم نے کیسر کے شہر پہ حملہ کر دیا۔ یزید تو بعد کے مارکوں میں گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ جب یزید فوج کا کمانڈر تھا تو سنت یہی تھی کہ جو کمانڈر ہوتا ہے وہی جنازہ پڑھاتا ہے، وہ اس طریقے کے تحت آیا جو اسلام نے رکھا ہے، وگرنہ اس لیے تھوڑی کسی نے آگے کیا تھا کہ سب سے زیادہ نیک یہی ہے۔ کوئی ایک بات ہو تو اس پہ بحث کرے نا۔ ائمہ جتنے ہیں یہ سب یزید کے کفر یا فسق کے قائل ہیں۔ جو روکتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے روکتے ہیں کہ بات آگے تک نہ پہنچ جائے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہو۔ کون تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے کبھی یزید کی تعریف میں کچھ کہا ہو؟ نماز پڑھتا تھا تو پڑھتا ہوگا، اس زمانے میں سارے ہی نماز پڑھتے تھے، نماز کون چھوڑتا تھا؟ حافظ قرآن تھا تو ہوا ہوگا، لوگ حفظ کراتے تھے اپنے بچوں۔ یہ جو چیزیں اصل میں ہیں یہ کہاں لے جائیں گے؟ حرہ کے واقعے کو کہاں لے جائیں گے؟ کربلا کو کہاں لے جائیں گے؟ اس لیے یزید کو اچھا سمجھنا، اگر یہ اچھا فعل ہے نا تو سچے دل سے دعا کیا کرو کہ اللہ قیامت میں یزید کے ساتھ حشر فرما، اللہ اس کے ساتھ اٹھا۔ یہ کیوں نہیں مانگتے؟